السلام علیکم پاکستان، میں ہوں ملیہ ہاشمی۔ ویلکم ٹو پاور شو ود ملیہ ہاشمی۔ ناظرین، کل ہم نے آپ کو پارلیمنٹ سے براہ راست دکھایا کہ کیسے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب جب ووٹ آف کانفیڈنس جیتے اور پہلے سے زیادہ ووٹس لے کر وہ کامیاب ہو کر آئے تو وہاں پر حکومتی وزراء اور عوام جو ڈی چوک پر جمع تھی ان کے کیا تاثرات تھے، وہ کیا محسوس کر رہے تھے۔ اور آبویسلی بہت سے لوگوں کے لیے بڑا پرجوش دن تھا، بہت سے لوگوں کے لیے بہت ہی ڈپریسنگ دن تھا۔ جو تحریک عدم اعتماد لانے کی بات کرتے تھے وزیر اعظم صاحب کے خلاف، وہ ظاہر ہے وزیر اعظم صاحب کے یہ چیک میٹ کرنے سے بیک فٹ پر چلے گئے۔ لیکن بہرحال یہ سوال جوں کا توں موجود ہے کہ اراکین اسمبلی سے تو آپ نے ووٹ لے لیا ہے، اب کیا آپ عوام سے 2023 میں اعتماد کا ووٹ حاصل کر پائیں گے یا نہیں؟ یہاں پر ایک اور بھی بہت انفارچونیٹ واقعہ ہم نے کل دیکھا، اس پر بھی بات کریں گے آج اپنے مہمانوں سے بھی، کہ مریم اورنگزیب صاحبہ اور مصدق ملک صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب جو کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں، احسن اقبال صاحب، وہ ہمیں نظر آئے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے ساتھ جھڑپ جو ان کی ہوئی، الجھتے ہوئے نظر آئے اور دونوں اطراف سے غلطیاں ہوئیں، بہت انفارچونیٹ تھا۔ اس پر بات کریں گے اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ نیب دفتر پر جب حملہ ہوا تھا، مریم صاحبہ جب اپنی پیشی کے لیے گئی تھیں، اس وقت اگر آپ کے قانون کے ادارے حرکت میں آئے ہوتے تو شاید آج کسی بھی جماعت کے کارکنان ہوں یا کسی بھی جماعت کے لیڈران ہوں، سب کو پتا ہوتا کہ ہمارا آئینی اور قانونی دائرہ اختیار کیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے اگرچہ کوئی قانونی بائنڈنگ تو نہیں تھی، لیکن ہائی مورل گراؤنڈ سیٹ کرتے ہوئے انہوں نے اخلاقی جواز کے تحت خود ہی اپنے لیے منگوا لیا ووٹ آف کانفیڈنس موشن، جس کو بہت کامیابی سے وہ پہلے کی نسبت بھی زیادہ ووٹس لے کر جیت تو گئے۔ لیکن اب کچھ بہت دلچسپ سوالات ہیں جو کہ ہم حکومت اور اپوزیشن کی طرف آج رکھیں گے۔ ہمیں آج کے پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں جناب علی نواز ایوان صاحب، پاکستان تحریک انصاف کی بڑی ووکل آواز ہیں، اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کر سکیں گے پی ایم ایل این سے محمد زبیر صاحب جو کہ صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے اسپوکس پرسن ہیں۔ علی نواز ایوان صاحب، آپ سے گفتگو کا سلسلہ شروع کروں گی۔ خان صاحب نے کل اپنی تقریر میں کچھ بڑی دلیرانہ باتیں کی، یہ بھی کہا کہ بھلے پوری پارٹی مجھے چھوڑ جائے، میں اس کرپشن کے خلاف یہ جو میرا جہاد ہے اس کو اکیلے بھی لڑوں گا۔ لیکن وہیں انہوں نے ایک بڑی دلچسپ بات کی کہ میں ارج کرتا ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ وہ ایجنسیز کی مدد سے یہ پتہ لگوائیں بریفنگ لے کر کہ یہ کون لوگ تھے، یہ کیا گڑبڑ ہوئی۔ تو اگر یہ واقعی میں بریفنگ مل گئی اور الیکشن کمیشن نے واقعی آپ کو بتا دیا کہ یہ 16 لوگ کون ہیں، تو پھر تو آپ کی حکومت بھی جا سکتی ہے اگر آپ کو ان کو فارغ کرنا پڑ گیا۔ خان صاحب نے پارلیمنٹ کے اندر بھی بات کی، اور جو بھی پرائم منسٹر عمران خان کو لوگ پرانا جانتے ہیں وہ یہ بات آج سے نہیں کر رہے، اور جب وہ سیاست میں آئے تھے وہ اکیلے تھے اف یو ریممبر، اور انہوں نے جو اپنی ساری اسٹرگل کی اور پھر آہستہ آہستہ قافلہ بنتا گیا، اور آج الحمدللہ فیڈرل میں ہماری گورنمنٹ ہے، پروونسز میں ہماری گورنمنٹ ہے۔ تو اصل یہ چیز ہے کہ اب وہ آئے کیوں تھے سیاست میں، وہ آئے اسی چیز سے، اور نام کیوں رکھا تھا تحریک انصاف، کہ وہ ایک عدل کا نظام چاہتے ہیں، ایک پیور نظام چاہتے ہیں، میرٹ کا نظام چاہتے ہیں پاکستان میں، اس کرپشن کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو کال خان صاحب نے وہی چیز ریپیٹ کی ہے کہ میرا جو مقصد ہے سیاست میں آنے کا وہ یہی ہے کہ ہم نے اس سسٹم کو ٹرانسپیرنٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اس کو کل نہیں تو اگر آپ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان سے تو یہی شکوہ ہے نا پاکستان تحریک انصاف کو، جس کا وزیر اعظم صاحب نے اظہار بھی کیا کہ آپ لوگ روک نہیں سکے خرید و فروخت کو، تو اگر الیکشن کمیشن آپ کا لوگ پوائنٹ آؤٹ کر کے دے دیتی ہے، کے پی میں تو آپ کی اگرچہ اسلام میجورٹی تھی لیکن وہ 20 لوگوں کو نکالنے سے آپ کی حکومت خطرے میں نہیں پڑی، وہ واوا آپ کو بڑے سستے میں مل گئی، یہاں پہ آپ کی حکومت بھی فارغ ہو سکتی ہے واوا کے ساتھ ساتھ، تیار ہے حکومت سے جانے کے لیے؟ ملیہ ادھر تھوڑے سٹیٹس ٹھیک کرنے، ابھی وہ سٹیٹس نکال لیں، ہماری 2/3 میجورٹی نہیں تھی کے پی کے اندر، نہیں تھی، اسلام میجورٹی تھی بہت تھوڑی، اور اسلام میجورٹیز میں سے اگر آپ 17 لوگ نکال دیں تو آپ کی میجورٹی ختم ہو گئی تھی، اور بڑی مشکل پرویز خٹک صاحب نے وہ اسمبلی چلائی تھی۔ تو یہ نہ کہیں کہ وہ ہم نے واوا بڑی سستے میں لی تھی، وہ ہم نے واوا بڑی ہائی مورل گراؤنڈ سیٹ کر کے لی تھی۔ سیم ہیئر یہ بات آج ہم نہیں کر رہے، یہ نون لیگ کر رہی ہے سی او ڈی میں، پیپلز پارٹی کر رہی ہے سی او ڈی کے اندر، اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں 2015 میں احسن اقبال صاحب کی نیچے کمیٹی بنتی، پرائم منسٹر عمران خان اس کو اپریشیٹ کرتے ہوئے جو اپوزیشن پوری ایک تحریک چلا رہے تھے اس وقت، اور ابھی آ کے ہم اس کو 10 مہینے پہلے اسمبلی میں لائے ہیں، اس کے بعد اسٹینڈنگ کمیٹی میں گیا ہے، اور پھر ہم ایکسپیکٹ یہی کر رہے تھے کہ سارے سے اپریشیٹ کریں گے کہ فیٹف کے اوپر
یہ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت کی کمر میں چھرا گھونپا گیا. ہم نے کہا ہے کہ سسٹم کو ٹھیک کریں, اس نظام کو ٹھیک کریں, پر آپ کے سامنے ہوا سارا کچھ. ابھی بھی جو الیکشن کمیشن سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہم الیکشن کمیشن سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کا ڈیسیژن ہے, جو سپریم کورٹ نے رائے دی ہے, اور جو الیکشن کمیشن کے اپنے لاز ہیں کہ ہم نے الیکشن کس طرح کرانا ہے, جسٹ ہو, فریلی ہو, اس میں میل پریکٹسز نہ ہو, اس میں کرپشن کا ایلیمنٹ نہ ہو, وہ کرنا ہے, اور اس طرح کا الیکشن کرانا ہے, کوئی انگلیاں نہ اٹھا سکے. ہم کہہ رہے ہیں جو مینڈیٹ آئین نے آپ کو دیا ہے آپ وہ پورا کریں. آئین آپ کو مینڈیٹ یہ دے رہا ہے کہ آپ پاکستان کے کسی ادارے سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں یا میل پریکٹس ہوئی. ہماری ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ جس طرح ڈسکا کے اندر آپ صبح 3:30 بجے جاگے ہوئے تھے, جس طرح آپ نے ایک بڑا زبردست اپنی سوچ, اپنی طاقت کو آزماتے ہوئے ڈیسیژن دیا کہ آپ کا جو مخالف ہمارے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں 20 پولنگ سٹیشنز پہ دوبارہ الیکشن ہو, اور آپ نے پورا الیکشن انوائڈ کر دیا, تو ہم یہی ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں کہ آپ اٹھیں گے, آپ تیار ہوں گے, آپ اس کو کاؤنٹر کریں گے, اور وہ 16 لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں گے. اور اگر ہو گئے, دو چیزیں, 2 سٹیپس ہیں. ایک ہماری پٹیشن ہے کہ اس الیکشن کی نوٹیفیکیشن کو روکا جائے, اس الیکشن کو دوبارہ کرایا جائے. جو الیکشن کمیشن نے اپنی پریس ریلیز دی ہے وہی سب سے بڑی لاجک ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی چھت کے نیچے آپ ایک دفعہ ہار رہے ہیں, ایک دفعہ جیت رہے ہیں, اور یہی سب سے بڑی لاجک ہے کہ ایک ہمارے کینڈیڈیٹ کو 174 ووٹ پڑ رہے ہیں اور ایک کو 164 پڑ رہے ہیں. تو دس از دا لاجک جس کی ہم بات کر رہے ہیں. چلیں یہ تو میں بھی کہتی ہوں کہ اگر فوزیہ ارشد صاحبہ کے بیٹے کو ہم اس طرح سے مرتکب پاتے کرمنل پریکٹس کا, تو ان پر بھی سوالات ہوتے ہیں, اور آپ سے زیادہ سوال اس لیے کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے عوام کو امید دلائی تھی, ہم سے سوال کیوں ہوتے ہیں زیادہ دکھایا تھا. ملیہ ہم سے کیوں زبیر بھائی ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں, پیپلز پارٹی ہم سے کہ ہائی مورل گراؤنڈ پہ صرف پی ٹی آئی کھیلے گی. یہ لوگ کبھی اپنی لیڈرشپ سے نہیں پوچھیں گے آپ نے چھانگا مانگا کیوں کیا, وہ یہ کیوں پوچھیں گے, باپ بیٹے سے نہیں پوچھے گا بیٹا تم نے ایم این اے کیوں خریدے, بیٹا باپ سے نہیں پوچھے گا, مل کے لیڈر سے نہیں پوچھیں گے. جو پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ آپ کو پوری دنیا میں 10% اس لیے نہیں کہا جاتا کہ آپ نے بہت بڑے کام کیے ہوئے پاکستان کے لیے, اس لیے کہا جاتا ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے رشوت دینے کے بہت چیمپئن ہیں. جی اب ذرا زبیر صاحب کو گفتگو میں شامل کرتے ہیں. زبیر صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. کیا فیلنگز ہیں اپوزیشن کی؟ آپ لوگ بہت خوش تھے یوسف رضا گیلانی صاحب کے جیتنے پر, اور اب آپ کی خوشی کیا مان پڑ گئی ہے خان صاحب کے ووٹ آف کانفیڈنس زیادہ اکثریت سے جیتنے پر؟ پہلے تو میں کچھ کلیریفیکیشن کر دوں. یہ علی کو نہیں پتا شاید کہ مجھے ہسٹری کا ہر پہلو پتا ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ کے پی میں اپریل 2018 کی بات ہے, مئی میں اسمبلیاں برخاست ہونی تھیں. تو وہ جب آپ نے ہائی مورل گراؤنڈ لیا تھا نا, تو آپ کی حکومت 5 سال پورے کر چکی تھی. ہم یہ کہتے ہیں خان صاحب جو ہائی مورل گراؤنڈ کی بات کرتے ہیں وہ اپنے اپوزیشن کے لیے تو کرتے ہیں, بڑی سی بات ہے, کرنی چاہیے, لیکن اپنے اندر بھی مظاہرہ کریں نا. اسی سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے, یا وہ جو آپ نے 2018 کی اب ذکر کیا, میں اس کے حوالے سے بات کروں گا. جو ایک ویڈیو صرف ایک ساتھ میں دیکھی تھی جو وٹنس کو کلیم کرتے ہیں, وہ ہیں ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب. عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے ویڈیو دیکھی ہے 2018 میں کہا, اور میں نے دیکھا لوگوں کو وہ نوٹ گنتے ہوئے. اس میں ایک شخص بیٹھے تھے جن کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں تھا, جو نوٹ گن رہے تھے. اس کو اس کے بعد پی ٹی آئی میں جوائن کروایا, جواب دیا, اور پھر سن لیں پہلے میری پوری بات سن. جی اور پھر اس کے بعد وہ لا منسٹر رہے 2.5 سال. جب وہ ویڈیو ریسرفیس ہوئی تو وہ انہوں نے ریزائن کر دیا اس دن شام کو. یہ بتائیں ایک شخص کو آپ نے اس لیے ریزائن کروایا نا کہ جی وہ کیا حرکت کر رہا تھا. ٹھیک ہے, وزیر اعظم نے چیز ان کو آپ نے اتنا ٹائم کیا تھا, میرے پاس تو 5 منٹ ہے, میں پھر چلا جاؤں گا. نہیں زبیر صاحب, ہم نے آپ سے کچھ بڑے امپورٹنٹ سوالات بھی پوچھنے ہیں. میں پہلے میں مورل ہائی مورل بات کریں زبیر بھائی, کریں, ہم ہی سے کر سکتے ہیں, آپ اپنی لیڈرشپ سے نہیں کر سکتے. اس شخص کو, وہ جو ایم پی اے صاحب ہیں جو منسٹر تھے 2.5 سال تک, وہ تو بالکل ہر جگہ موجود ہوتے ہیں, ہر امپورٹنٹ ایونٹ پر موجود ہوتے ہیں. ان سے آپ نے ابھی ووٹ بھی مانگا ہے, ووٹ بھی سینٹ میں ان سے کیا ہے. یو ہیڈ نو ہائی مورل گراؤنڈ ایشو. یہاں کراچی میں اپرو صاحب کو آپ نے ٹکٹ دیا. لیاقت جتوئی ایک سینئر ترین رہنما ہے پی ٹی آئی کے, انہوں نے کہا کہ گورنر سندھ نے عمران اسماعیل نے 35 سے 40 کروڑ روپے ان سے لیے. آپ نے کیا کیا؟ سر عمران خان بھی سینئر ترین رہنما ہے, ان کی بات نہیں آپ مانتے؟ مجھے کمپلیٹ کر لیں, مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. بلوچستان میں آپ نے قادر صاحب کو ٹکٹ دیا جو کہ
کہاں سے فلائی کر کے آئے تھے, پی ٹی آئی سے تعلق نہیں تھا, ان کو ٹکٹ دیا. پی ٹی آئی بلوچستان نے شور مچایا, واویلا مچایا کہ جی انہوں نے پیسہ استعمال کر کے ٹکٹ حاصل کیا, ان سے ٹکٹ واپس لے لیا. بڑی اچھی بات کی. اس کے بعد کیا کیا, وہ چلے گئے آزاد حیثیت میں, اور پی ٹی آئی نے ان کے خلاف ان کو سپورٹ کر کے جتوا کیا. 70 سے 80 کروڑ روپے جب پرائم منسٹر نے کہا بلوچستان میں بولی رکھ دی ہے, نہ پی 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 کا وہاں ممبر ہے نہ پی ایم ایل این کا ممبر ہے, تو 70 کروڑ کون دے رہا تھا, کس چیز کی؟ تو 16 بندوں پر بھی آ گئے, جو 16 بندوں کی بات ہو رہی ہے. علی زیدی نے یہ کہا کہ میں نے نام دے دیے سارے پرائم منسٹر کو, اسی پر کہا اے آر وائی کے ارشد شریف کے پروگرام میں. اسد عمر نے کہا کہ ہم نے جس شخص نے پیسے دیے ہیں اس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ووٹ بھی دیں. سو پلیز ڈونٹ ٹیچ اس ہائی مورل گراؤنڈ. اور میں آئی کین گو آن ود ایگزامپل آفٹر ایگزامپل آفٹر ایگزامپل, میں 10,000 ایگزامپل دے سکتا ہوں. اچھا, اس سے پہلے جی زبیر صاحب, اس سے پہلے کہ ہم علی ایوان صاحب سے آپ کی بات کا رسپانس لیں, ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ عوام آپ سے یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ آپ عوامی ایشوز پر حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے, کوئی مہنگائی پہ بات کریں گے, کوئی عوامی مسائل پہ بات کریں گے. آپ لوگوں کا سارا فوکس جو ہے کہ جی نون لیگ کی ٹکٹ چلی ہے اور کائٹ فولڈ کر کے کیسے ووٹ ضائع کرنا ہے, اسی پہ نہیں لگ گیا آپ لوگوں کا سارا فوکس؟ بالکل صحیح بات ہے. کل جب ووٹ دیا تھا پرائم منسٹر نے تو ان کو بات کرنی تھی. عوام ہر روز 5 پریس کانفرنسز ہوتی ہیں صرف گالیاں دینے کے لیے. پرائم منسٹر نے کھڑے ہو کے سوائے چور ڈاکو کے کیا کہا؟ یہ کہا کہ مہنگائی کم کروں گا, یہ کہا کہ بے روزگاری کم کروں گا, یہ کہا کہ غربت کم کروں گا, کچھ بھی نہیں ذکر کیا. یہ کہا کہ گروتھ ریٹ بڑھاؤں گا, یہ کہا کہ فسکل ڈیفیسٹ کم کروں گا. زبیر صاحب تھا, زبیر صاحب اس میں عوام کے پوری وہ تو ساری تفصیل انہوں نے یہ بتائی تھی. آپ نے تقریر میں خیال پوری سنی نہیں کل. بات سنیں, جو ایمفسس ہوتا ہے نا وہ صرف چور ڈاکو پر ہوتا ہے. ایک پرائم منسٹر بے نظیر بھٹو تھی جب وہ ہاری جیتی تھی ووٹ آف کانفیڈنس, ووٹ آف نو کانفیڈنس سوری, ان کی تقریر کا آپ پہلو دیکھ لیں اور ان کی تقریر کے پہلو دیکھ لیں. آپ نے سنی ہے وہ تقریر زبیر بھائی بی بی کی؟ میں نے سنی ہے, میں نے پارٹ میں. اور وہ بی بی کیا کہہ رہی ہے؟ کیا باز آ جاؤ, آپ جب اپنے انسٹیٹیوشن کو ویک کرو گے اس طرح کے نو کانفیڈنس موشن لا کے, جب آپ ویک کریں گے تو باہر والے کھیلیں گے. وہ یہ کہہ رہی ہے بی بی, اس میں تقریر تو پوری سنیں. وہ سر جی سنی ہے میں نے. اچھا چلے, میں تعریف کر رہا ہوں. اچھا اچھا زبیر صاحب آپ یہ کوئکلی اگر بتا سکیں کہ مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ نون لیگ کا ٹکٹ چلا ہے سینٹ میں, تو یہ چلیں بے شک اس کو آپ قانونی ماہرین تو کہتے ہیں کہ یہ ایک کرمنل ایکٹ کا کنفیشن ہے, لیکن میں آپ سے ایک سیاسی سوال کرنا چاہوں گی کہ وہ کون کون سے لوگ ہیں ایسے جو پی ٹی آئی سے نون لیگ میں جمپ کرنے کے لیے ڈیسپریٹ ہیں؟ اچھا یہ ٹکٹ کا میں ایکسپلین کرتا ہوں, بڑا سمپل سا ہے. کوئی بھی سٹنگ ایم این اے ہو, اس کو اپنی کانسٹیٹوئنسی میں اگر وہ نظر آئے کہ جی پی ٹی آئی کی سچویشن خراب ہے یا کوئی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے اور وہ دوسری پارٹی کو اپروچ کرتا ہے کہ جی ٹھیک ہے میں آپ کو اس امپورٹنٹ ایشو پر سپورٹ کروں گا, لیکن مجھے آپ کمٹ کرتی ہیں کہ جی میں اگلی دفعہ جب الیکشن لڑوں گا آپ کی پارٹی کا ٹکٹ ملے گا, اور ہم نے کوئی کمٹمنٹ نہیں کی. آپ نے نہیں کی؟ ہم نے کہا کہ میں بتا دیتا ہوں, ہم نے کہا جی آپ بالکل پہلے تو آپ ہمیں سپورٹ کریں, اور دوسری بات یہ بالکل ہم آپ کو کریں گے, لیکن ہمارا پارلیمنٹری بورڈ ہے جو فیصلہ کرے گا کہ جی کون پاپولر ہے. آپ پاپولر رہیں گے جو وہاں ادھر نون لیگ کا اس وقت ہارا ہوا کینڈیڈیٹ ہے, کیونکہ سٹنگ ایم این اے کی ہم بات کر رہے ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے. واٹ از دا کرمنل آبجیکشن ٹو دس؟ کون سی پارٹی اس وقت اگر عمران خان کے پاس اگر کوئی پی ایم ایل این کا ایم این اے جائے اور وہ یہ کہے کہ میں آپ کو سپورٹ کروں گا, آپ کیا مجھے اگلے الیکشن میں وہ کریں گے, ٹکٹ دیں گے؟ وہ کہیں گے جی. تو عمران خان یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ یہ ٹکٹ بک گیا ہمارا, اگر انہوں نے ایشو ہی نہیں کیا تو عمران خان کے پاس کوئی اخلاقی جواز تو نہیں ہوگا نا یہ کنفیشن کرنے کا؟ میں تو آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں واٹ شی سیڈ. کوئی ایم این اے لا کے بتا دے جو یہ کہہ دے کہ جی مجھے بائی دا وے کوئی آپ مجھے وہ بتا دیں, کوئی ویڈیو بتا دیں جس میں پی ایم ایل این کہیں کسی طرح سے بھی شامل ہو کسی چیز میں. مریم صاحبہ کی اپنی کنفیشن سٹیٹمنٹ ہے سر, چاہے بلوچستان ہے چاہے کراچی میں جی ٹی اے نے کس پر الزام لگائے؟ پی ٹی آئی پر الزام لگائے. پی ٹی آئی سر وہ تو ہم ان سے سوال پوچھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ہی لوگ کیوں پیسہ پکڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, لیکن مریم صاحبہ کی 30 سال سے کر رہے ہیں نا,
आप इनसे पूछे कि अभी मैरियट होटल में किसको ठहराया था? सर छंगा मांगा किसे लेकर गए थे, वो तो हम यही सवाल करते हैं ना कि अगर इन्होंने उसी सियासत को दोहराना है। सर यहाँ पे मुझे काइंडली एक सर एक क्वेश्चन मुझे ऐड करने दीजिए। अगर सर मेरा पॉइंट ये है कि अगर इन्होंने मैरियट में ठहराया है या पीसी में, जहां पर भी किसी को भी ठहराया है, पॉइंट ये है कि इवेंचुअली ये हार गए। सर इवेंचुअली ये हार गए ना, उस चीज की कोई वीडियो सामने नहीं आई कि किसी को ठहराया हुआ है, लेकिन आप लोगों की वीडियो वायरल हो गई। अब एक सेकंड, आप किसी एमपीए को, मैं आपको एमपी का नाम बताता हूँ, बताएं। शहजाद कुरैशी साहब हैं, सीपीआई के एमपी हैं, अभी फोन मिलाएं और उनसे पूछ लें वो कहाँ ठहरे हुए थे, सारों को कहाँ ठहराया था गन पॉइंट पर। गन पॉइंट पर इससे एक मिनट जरा, गन पॉइंट से मुझे याद आ गया कि मरियम साहिबा ने तो कल का भी जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इमरान खान साहब जीते हैं 178 वोट से, वो कहती हैं जी गन पॉइंट पर जीते हैं। किसने आपके कनपट्टी पर पिस्तौल रखी थी भाई अली इवान साहब? अच्छा सुनिए, जुबैर भाई ने मेरे इफ यू आई एम नॉट रॉन्ग अर्ली मार्च के अंदर सेनेट इलेक्शंस हुए थे 2018 में, बिल्कुल, और जुलाई 25 को मेरा ख्याल है मेन इलेक्शन हुआ था 2018, बीच में 4 महीने थे। और हमें जैसे ही अप्रैल के शुरू में हमने उन लोगों को निकाल दिया था। मेरा ख्याल फैटफ का इलेक्शन हुआ तो काफ़ी देर हो गई ना मलिया, तो मेरा ख्याल है तो इनको तो बंदे निकाल देने चाहिए थे अभी तक। अभी तो मेरा ख्याल 1.5 साल हो गया, पर खैर है, जुबैर भाई हमसे हाई मॉरल ग्राउंड एक्सपेक्ट करते हैं तो मैं तैयार हूँ हाई मॉरल ग्राउंड पे बात करने के लिए। फिर उन्होंने बात की कि बलूचिस्तान में कौन था, इन्होंने हर सूबे में अपना एक नुमाइंदा छोड़ा हुआ है। उधर फजलुर रहमान साहब थे जो पैसे बांट रहे थे मजहब के नाम पे, और जैसे वो हमेशा कहते हैं कि किताब के नाम पे वोट दो, इसी तरह वो किताब के नाम पे मैं क्या कह सकता हूँ, तो उधर भी उन्होंने अपना नुमाइंदा छोड़ा हुआ था। फिर ये छांगा मांगा नहीं है सिर्फ इनकी सियासत छांगा मांगा से शुरू होती है और प्लॉट्स पे ख़त्म होती है। इन्होंने पूरे एमएनएस को अपने 96 वाली टर्म में प्लॉट्स दिए थे, इफ यू रिमेंबर, कि आपने टॉपल करनी है दूसरी गवर्नमेंट। एमपीएस को प्लॉट्स दिए थे, कहाँ के गवर्नमेंट के प्लॉट्स दिए थे। फिर हाँ चले अच्छी बात है, हमसे हाई मॉरल ग्राउंड एक्सपेक्ट करते हैं। अभी इन्होंने एक बात की कि इमरान खान साहब ने 17 बंदे तो ठीक निकाले, पर वो जो एक बंदा था ना वो नहीं निकाला था, क्योंकि उन्होंने खुद बता दिया वो हमारी पार्टी में नहीं था और हमें उसका इसलिए पता भी नहीं था कि ये बंदा इस चीज के अंदर। वो कहते हैं वजीर क्यों बनाया, वो कहते हैं आपने वजीर बाद में बनाया, वो उस वक्त नहीं था। वो इस दफा जीता और उसके बाद वजीर बना। उस वक्त जब सारे लोगों ने पैसे लिए थे उस वक्त तो हमारी पार्टी में नहीं था। इस दफा वो इलेक्शन आया, उसने जीता, हमने उसको वजीर बनाया, हमें पता नहीं था। पर जैसे ही हमें पता चला 2 घंटे के नोटिस पे हमने निकाल दिया। आप मुझे बताएं कि जब संजरानी के खिलाफ आपका वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फेल हुआ, आपने अपने तक कितने बंदों को निकाला? चले फैटफ को मैं आपको लीवरेज दे देता हूं कि मुल्क की सालमियत के लिए बहुत जरूरी था ना, तो मैं उस पर आपको लीवरेज दे देता हूं। पर मैं जो संजरानी साहब के खिलाफ आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए, उसके बंदे अभी तक क्यों नहीं निकाले? हम तो आपको गारंटी कर रहे हैं, हम तो इलेक्शन कमीशन से भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम अपनी तहकीकात भी कर रहे हैं, हम उनको निकालेंगे और आपके सामने निकालेंगे और इस डर से कभी नहीं खेलेंगे कि भाईजान कि हमारी गवर्नमेंट तो नहीं चली जाएगी। आप देखिए, हमें ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की जरूरत नहीं थी, ये तो हमने हाई मॉरल ग्राउंड पे लिया है। आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस खुद नहीं लिया। एक ही छत के नीचे 174 वोट भी तो हमें ही पड़ रहे हैं ना, और जो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए थे 174 वोट पड़े थे, कल तो 178 वोट पड़े, अभी टोटल वोट्स में 2 वोट भी कम है। तो अच्छा, इसमें अली नवाज ईमान साहब एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि एक तरफ यूसुफ रजा गिलानी साहब हैं जिन्होंने अभी माशाल्लाह 16 वोट्स जिस तरह से लिए, अली हैदर गिलानी का भी वो सामने आ गई सारी सूरत हाल। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि आपके माशाल्लाह जो सादिक संजरानी साहब हैं, वो 14 वोट्स जो गड़बड़ हुई थी, 14 वोट्स इनके भी तो टूटे थे ना, भले इन्होंने एक्शन नहीं लिया, लेकिन आपका आज का इंतखाब ये क्यों है? अच्छा मेरी बात इससे आगे चलते हैं, जुबैर भाई से एक सवाल करना। इलेक्शन है मेरे ख्याल 12 को, ठीक है जी, ठीक है, सारी पार्टीज जाती हैं, इलेक्शन कमीशन को पोस्टपोन कराते हैं महीने के लिए, ठीक है जी, और कहते हैं इससे पहले हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करने हैं और उससे पहले हमने सेनेट रिफॉर्म्स करने हैं। आए सेनेट रिफॉर्म्स करते हैं तो नहीं जीत सकेंगे ना, हमारे बंदे कम है ना, हमारे संजरानी साहब नहीं बन सकेंगे ना, सारी चीजें ओपन हो जाएगा ना। आए खड़े हमें, हम तो फिर विकेट पे ना। आए जुबैर साहब, आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं? मेरे ख्याल है जुबैर साहब का राब्ता मुनक़ता हो गया है। अच्छा मुनक़ता ही होना था। मैं ये बात देखिए ना, देखिए हम एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद ब्रेक से वापस आते हैं।
जी नाजरीन, ब्रेक से पहले हमारे साथ मौजूद थे नवाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन जनाब मोहम्मद जुबैर साहब और अली नवाज ईवान साहब जो कि पीटीआई के एमएनए हैं और बड़े दलेर एमएनए हैं। बड़ी दलेरी वाला इन्होंने भी चैलेंज किया जुबैर साहब को, जिसके बाद उनका राब्ता मुनक़ता हो गया। अली ईवान साहब जरा अपना चैलेंज दोहरा दीजिए, बड़ी बात कर दिया। मैं ये कह रहा था, देखें अभी सेनेट के इलेक्शंस हैं 12 या 13 तारीख को जी, 12 और 13 उन्होंने शेड्यूल दे दिया जी। तो हम ये नून और पीपल्स पार्टी की सियासत, क्योंकि स्टेक की सियासत है ना, अच्छा हप हप गंदा थू की सियासत है, तो हमने कहा ओके फाइन, आप कह रहे थे कि क्योंकि पहले आपको लग रहा था कि आपके बंदे आगे पीछे हो जाएंगे इसलिए अब सेनेट रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं। अब तो सेनेट रिफॉर्म्स जो अगला इलेक्शन है सेनेट का वो तो 3 साल बाद है, पर जो अभी इलेक्शन है 13 तारीख को, इसमें तो आपकी अक्सरियत है, आपकी अक्सरियत है जो आप क्लेम करते हैं, ठीक है। तो आए सेनेट इलेक्शंस के ऊपर रिफॉर्म्स लेके आते हैं, हम जाते हैं इलेक्शन कमीशन और कहते हैं आप टाइम 1 महीना आगे कर दें, हमें बैठ के कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करने, हम करते हैं, हमने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, कोई अपना स्टेक नहीं सोचता। अच्छा, तो करते हैं, आए चले। उनका तो खैर राब्ता मुनक़ता हो गया, हम कोशिश कर रहे हैं उनको दोबारा लाइन पर लेने की। मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब ने अपनी जो पार्लियामान के अरकान से तो ले लिया एतमाद का वोट और बड़ा गज वज के लिया, पहले से ज्यादा लिया है, लेकिन अवाम से एतमाद का वोट आप ले पाएंगे? क्योंकि महंगाई के जो हालात हैं, ब्यूरोक्रेसी आपके कंट्रोल में नहीं है और माशाल्लाह सादिक संजरानी साहब जो पिछली दफ़ा एग्जैक्टली वही काम करके आए जो ये व्हीलिंग एंड डीलिंग इस दफ़ा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पर इल्ज़ामात लग रहे हैं और आपने उन्हीं को मुंतखब किया, चुन के आप भी ऐसे लोग हमेशा मुंतखब करते हैं ना। देखिए संजरानी साहब इज नॉट आवर कैंडिडेट, ना हमारा कोई, ये हमारा सिर्फ इलेक्टोरल रिफॉर्म है, हमारा कोई पीडीएम टाइप अलायंस नहीं है। हम समझते हैं संजरानी साहब ने पिछले 3 साल अच्छा काम किया, हमने इस दफा भी उनको नॉमिनेट कर दिया। उनसे बेहतर आपको कोई नजर नहीं आया कैंडिडेट? देखिए हमारी पिछली दफा हमारे पास टोटल मेरे ख्याल में इफ आई एम नॉट रॉन्ग 8 सीटें थी या 12 सीटें थी सेनेट के अंदर। हमारा जो रोल है कि 12% का रोल था हमारा। इस दफा हम समझते हैं कि जो पिछले 3 साल उन्होंने काम किया और बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने, हम समझते हैं वो दोबारा भी इसी तरह परफॉर्म कर सकेंगे बलूचिस्तान से, क्योंकि कोई ना कोई बड़ी सीट बलूचिस्तान को देनी चाहिए इस बेसिस के हमने। पर मैं कह रहा हूँ सर, आप हमें डाउट कर रहे हैं ना, तो उसको ठीक कैसे किया जा सकता, डाउट को दूर कैसे किया जा सकता? तो वो तो एक ही तरीका है, ट्रांसपेरेंसी। आए ट्रांसपेरेंसी कर लेते हैं, आए इलेक्शंस आगे लेके जाते हैं, ट्रांसपेरेंट करते हैं, रिमूव। सबसे बड़ा मसला तो हमें है ना, हमारी सारी लेजिस्लेशंस रुकी हुई है ना, क्योंकि सेनेट में आप हर हमारी लेजिस्लेशन को रिजेक्ट करवा देते थे। जिस तरह आपने फेटफ की लेजिस्लेशन जो मुल्क की सालमियत के लिए जरूरी थी, आपने रिजेक्ट कर दी थी। इसी तरह हम ये समझते हैं कि फिर भी इस मुल्क ने अगर आगे जाना है तो द ओनली वे फॉरवर्ड इज ट्रांसपेरेंसी। तो आए बैठते हैं और बात करते हैं, बिल्कुल असल चीज ये है, इसके अलावा कोई और चीज है नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये एंड पे मैं थोड़ा सा इस पे बात करना चाहूंगी, बड़ा अनफॉर्चुनेट। नहीं, आपने महंगाई की बात की थी, मेरे दिमाग से निकल गया। मेन चीज महंगाई। देखिए अगर आप ये समझती हैं कि पाकिस्तान दुनिया के जो नक्शे पे है वो कोई एक अलहदा मुल्क है, वो एक अलहदा तरह बिहेव करेगा, पूरी दुनिया एक अलहदा तरह बिहेव करेगी, ये नहीं हो सकता। मलिया आप इस वक्त आफ्टर कोविड, नॉट आफ्टर कोविड, ये तो इन बिटवीन कोविड, आप दुनिया की बेस्ट इकोनॉमीज को उठाएं। बेस्ट इकोनॉमीज आपके सामने, दुनिया की बेस्ट इकोनॉमीज कौन सी हैं? आपके पास इंग्लैंड है, अमेरिका है, नहीं मैं सुनता जाए, इंग्लैंड की बात मैं सुनने जाए। इंग्लैंड जो मुल्क है वो आपके जितने आलम इस्लाम के मुल्क हैं आपके दुनिया जहाँ जहाँ इस्लाम है, उनकी इकोनॉमीज को इकट्ठा कर ले तो उनका जो जीडीपी बनता है, इंग्लैंड का जीडीपी उससे ज्यादा है। इंग्लैंड की इकोनॉमी इस कोविड के अंदर 18% कॉन्ट्रैक्ट हुई है, 18% कॉन्ट्रैक्ट। आपका जो आप दोनों के महबूब लीडर मोदी साहब, जो आपका बॉर्डरिंग मुल्क है, जिसको आप कहते थे इमरान खान साहब के लिए कि देखो मोदी ने पूरा मुल्क किस तरह कोविड में लॉकडाउन कर दिया है, देखो किस तरह उसने जबरदस्त लॉकडाउन किया है, क्योंकि लोग कोविड से नहीं मरते, लोग कोविड से मरते, भूख से नहीं मरते। हमारा बयानिया ये था और खान साहब की ये थिंकिंग थी कि लोग भूख से मर जाएंगे, हमारे 25% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं। 29% इंडिया की इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हुई। जर्मनी, मलिया जर्मनी दुनिया में वर्ल्ड रिसेशन आया था 90s के अंदर, सारी दुनिया तबाह हो गई पूरी जी। आपको इफ यू रिमेंबर, वेस्टर्न वर्ल्ड तबाह होकर रह गई थी। उसके अंदर सिर्फ अगर किसी मुल्क ने सरवाइव किया था सुपर 6 में से, वो जर्मनी था। वो उस रिसेशन से निकल गया था बड़े आराम से। पहली दफा हुआ है कि कोविड में उनकी इकोनॉमी भी 8% कॉन्ट्रैक्ट हुई है। अब आपने जो इकोनॉमी का हशर किया था, आपने जिस तरह 105 पे डॉलर को रोक के रखा हुआ था, जिस तरह ओवरडू किया हुआ था, और उसके बाद जो यही और जो चीज
مفتاح اسماعیل نے آ کے اپنی پریس کانفرنس میں ایڈمٹ کی تھی, اسمبلی کے فلور پہ ایڈمٹ کی تھی کہ ہم نے غلط کیا تھا, ہماری پالیسی غلط تھی, اسحاق ڈار کی پالیسی غلط تھی. اور 128 میں آپ کو یاد ہے جب تک میرا خیال ہے نگراں گورنمنٹ تھا 128 روپے تک ڈی ویلیو ہو گیا ہوا جی تھا. بالکل بالکل. آپ نے پاکستان کی اکانومی کنزمپشن بیسڈ اکانومی کی ہوئی تھی. کوئی بھی اٹھتا تھا ملیہ, اگر آپ کو یاد ہو اس زمانے میں, تو کیا کرتے ہو جی میں ٹریڈنگ کرتا ہوں, کیا کرتا ہوں چائنا سے 2 کنٹینر منگا لیتا ہوں. پاکستان میں شوز انڈسٹری تباہ ہو گئی, ٹیکسٹائل تباہ ہو گئی, سیمنٹ تباہ ہو گئی, اسٹیل تباہ ہو گئی, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ تباہ. اور آپ کہہ رہے تھے ہم نے اپنا جو ریونیو ریسیٹس ہیں وہ ہم نے بڑھا لی. 40% آپ اپنا جو ریونیو ریسیٹس بڑھا رہے تھے وہ آپ امپورٹ بیس بڑھا رہے تھے, پورٹ کے اوپر آپ کا 40% ہو اور جاتا ہے. ایکسپورٹس کا جنازہ نکل گیا تھا. اور بلکہ مجھے یاد ہے کہ 2013 میں جب نواز شریف صاحب کی حکومت گئی تو اس وقت ناظرین 25 ارب ڈالرز پر پاکستان کی بھی ایکسپورٹس تھیں اور بنگلہ دیش کی بھی. اور جب یہ خیر سے ان کی حکومت گئی تو ہاں جی ہماری 23.5 ارب ڈالر پہ آ گئی اور بنگلہ دیش کی 40 ارب ڈالر پر چلی گئی. تو دنیا نے ایک اور بھی بات مزیدار سناتا ہوں, ان کے ایک اور بہت بڑے لیڈر ہیں وہ دستگیر صاحب کے بیٹے غلام دستگیر صاحب کا بڑا نام ہے ماشاءاللہ, فاطمہ جناح کی کمپین میں ان کا بڑا نام تھا, تو اس لیے میں ان کو بھولتا نہیں ہوں. جو بھی اچھا ہسٹری کو یاد رکھنے والا آدمی وہ ان کے والد صاحب کے کارنامے کبھی نہیں بھولے گا. تو ان کی جب وہ منسٹر بنے تھے تو اس وقت پاکستان کی ایکسپورٹ کم ہو کے 20 ارب ڈالر تک پہنچ گئی تھی. 20 ارب ڈالر تک پہنچ گئی تھی. اب کیا ہو رہا ہے, اب یہ دیکھیں دنیا میں, پوری دنیا میں, صرف پاکستان میں پیٹرول پرائسز اوپر جا رہی ہیں, پام آئل پرائسز اوپر جا رہی ہیں, ساری کموڈٹی مارکیٹ اوپر جا رہی ہیں. آپ کا ڈالر ڈی ویلیو ہوا ہے, جو چیز 160 روپے پہ آپ کو جو چیز خریدنی پڑی ہے آپ کے لوگوں کو مہنگے پیٹرولیم پرائسز کی وجہ سے, آپ دیکھیں مہنگائی کی طرف ہم پھر بھی کوشش کر رہے ہیں, سبسیڈائز کر رہے ہیں, ایک لیول تک ہم اس کو دیکھیں نا. لیکن مسئلہ یہ کہ مجھے آپ کی حکومت کی سب سے بڑی کمزوری ابھی تک یہ لگتی ہے کہ آپ لوگوں کی میڈیا مینجمنٹ جو ہے نا وہ بڑی ویک رہی ہے. وہ ٹھیک ہے, خان صاحب بھی کہتے ہیں, آپ لوگ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم میڈیا کو اس طرح سے کھلاتے نہیں اپنی تعریف کرنے کے لیے, وہ مان لیا, لیکن کم از کم آپ کی اتنی افیکٹو میڈیا پریزنٹیشن تو ہونی چاہیے نا کہ آپ جو کم از کم 2 روپے کا کام اچھا کرتے ہیں تو وہ 2 روپے کا تو پتہ چلے عوام کو. اب دیکھیں مسئلہ, دیکھیں اصل چیز کیا ہے, اب بہت اچھے سے کام ہوئے. میں آپ کو گھنوا سکتا ہوں کہ آپ جب پاکستان میں گورنمنٹ آئی اور پاکستان جو فائنینشیل ٹرموائل کے اندر تھا کہ آپ کے وہ 20 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا, آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ 43 بلین ڈالرز پہ تھا, پھر 63 بلین ڈالر تباہی تھا. آج ہم کرنٹ اکاؤنٹ سے دیکھیں جب یہ چیزیں ہوتی ہیں نا, اس سے عام بندے کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑا. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, لوگوں کو اپنا بجٹ چاہیے, یہی تو بات ہے. لوگ میکرو اکنامک لیول آپ کا سچویشن جتنی مرضی اچھی ہوگی, لوگ کہتے ہیں بھائی بھاڑ میں جاؤ, ہمارے گھر کا بجٹ تو سکویز ہو کر رہ گیا نا. دوسری طرف آتے ہیں پھر دنیا میں جو آپ نے فارن پالیسی اپنائی کہ دنیا جو آپ کو کہہ رہی تھی ڈو مور, وہ نو مور کی طرف چلی گئی. آپ نے جو آپ کا سب سے بڑا دشمن جو آپ کی بارڈر پہ بیٹھا ہوا ہے انڈیا, اس کو جس طرح آپ نے ڈیل کیا کہ آج پوری انڈیا میں جو ہمارے آنے سے پہلے اس کا بیانیہ چلتا تھا کہ پاکستان سے سوسائڈل بمبرز موو کرتے ہیں, پاکستان نرسری ہے سوسائڈل بمبرز کی, اور کشمیر کے اندر انفلٹریشن ہوتی ہے پاکستان, آج پوری دنیا انہیں کرٹیسائز کر رہی ہے. وہ انڈیا اکیلا ہو کے رہ گیا ہوا ہے. اگر آج وہ سروائیو کر رہا ہے تو صرف اپنی اکانومی کی وجہ سے سروائیو کرنا ہے. یہ صرف خان صاحب کی وجہ سے بتا رہا ہوں, یہ صرف پرائم منسٹر عمران خان کہ آپ نے ایران کے ساتھ حالات بہتر کیے, آپ نے ٹرکی کے ساتھ, آپ نے بحرین کے ساتھ, آپ نے یو اے ای کے ساتھ, آپ نے سعودی عرب کے ساتھ, آپ نے ملیشیا کے ساتھ جس کے ساتھ 6 ارب ڈالر کی آپ کی ایکسپورٹس ہیں جو آپ کاؤنٹ ہی نہیں کرتے تھے, کوئی مانتا ہی نہیں تھا. آپ نے ورلڈ لیڈر, اسلامک لیڈر بن کے آپ ابھرے. یہ آپ کی پالیسی. پھر جو کووڈ ہے, دنیا آپ کو چوتھے نمبر پہ کاؤنٹ کرنی جس سے سب سے اچھی طرح کووڈ کو ڈیل کیا. آج آپ کی نیبرنگ کنٹریز میں لاکھ کیسز ڈیلی رپورٹ ہو رہے ہیں, اور جس طرح NCOC اور پرائم منسٹر کے ویژن میں اللہ کا کرم بھی بہت زیادہ, اللہ تعالیٰ نے پاکستان پہ خصوصی کرم کیا ہے. اللہ دیتا, دیکھیں اللہ کا ایک نظام اور اللہ ہی ذہانت بھی دیتا ہے کہ آپ انٹیلیجنٹلی. میرا اس پہ کوئی اور بلیف ہے, میرا اس پہ بلیف ملیا یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ ہر چیز کا دار و مدار نیت پہ ہے. جو پرائم منسٹر عمران خان کی نیت ہے کہ میرا چھابڑی والا نہ مر جائے, میرا اجرت والا نہ مر جائے, اس کی دیہڑی کم نہ ہو جائے, جس نے روز کمانا ہے اور گھر لے کے جانا ہے. اور جس طرح پرائم منسٹر نے سٹینڈ لیا اس مافیا کے خلاف, جو کہہ رہے تھے کہ کووڈ سے لوگ مرتے ہیں, بھوک سے نہیں مرتے ہیں, ان کے خلاف جو سٹینڈ, کیونکہ بیماری تو یہ بیسیکلی نہیں, وہ بہت زیادتی تھی. نہیں, یہ مسئلہ کیا تھا, مسئلہ کیا تھا ذرا سمجھے. مسئلہ یہ تھا کہ یہ امیروں کو بھی لگتی تھی,
یہ صرف غریبوں کو نہیں لگتی تھی. بالکل. اگر یہ بیماری یہ کہتی نا کہ میں نے بریکٹ ڈن کر دی کہ 50,000 سے نیچے والوں کو لگنا ہے, اوپر والوں کو نہیں لگنا, تو یقین کریے بیماری کاؤنٹ ہی نہیں ہونی تھی. بالکل. کیا آپ بتائیں تھر میں بچے مر رہے ہیں, مر رہے کوئی کاؤنٹ کرتے بھی صحیح بات ہے. ایڈ سے لوگ مر رہے ہیں لڑکانہ میں کوئی کاؤنٹ کرتے ہیں, غریب لوگ مر رہے ہیں. جس دن امیروں پہ چیز آتی ہے اس دن مسئلہ بنتا ہے, کیونکہ ان کو تو ہم بھی مر جائیں گے, اور جو ہم نے حرام کا پیسہ کمایا اس کا کیا کریں گے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا, اب آخری سوال علی نواز امان صاحب, اور اس سے پہلے کہ ہم آپ کو یہ سوال دکھائیں, آپ کو بہت ہی ناظرین ایک انٹرسٹنگ کلپ دکھاتے ہیں. انٹرسٹنگ تو نہیں, یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. 2012-13 کا جب بجٹ سیشن ہو رہا تھا تو اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی آپس میں کس طرح سے گتھم گتھا تھے, اور سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی صاحب, کیپٹن صفدر صاحب, وہ کس طرح سے لڑ جھگڑ رہے تھے پیپلز پارٹی کے ساتھ. ذرا دیکھیے کہ بڑے انفارچونیٹ مناظر تھے. علی نواز امان صاحب, لاسٹ کوسچن, کل جو کچھ ہوا یقیناً ٹھیک ہے, آپ کے سپورٹرز بہت سیلیبریٹری موڈ میں تھے, بہت خوش تھے, لیکن پی ایم ایل این کے لیڈران کا شکوہ ہے کہ ہماری پریس کانفرنس تو پہلے سے ہی طے تھی کہ اس جگہ پر ہوگی. اب زبیر صاحب ہوتے تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے چینج کیوں نہ کر لیا وینیو, جب پتا تھا کہ عوام وہاں پر آ رہی ہے. لیکن آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ بڑا انفارچونیٹ چیز ہے, اور لوگ شکوہ کر رہی ہیں نون لیگ کہ آپ نے کوئی مذمتی بیان نہیں دے رہی آپ کی لیڈرشپ. میں آپ کو بتا دوں, جب غلام ارباب رحیم صاحب 2008 میں اوتھ لینے گئے تھے نا, تو پیپلز پارٹی کے جیالوں نے ان کو مارا تھا, اف یو ریممبر. کہاں مارا تھا؟ سندھ اسمبلی کے اندر. ٹھیک ہے, ہم نے اس کی بھی مذمت کی تھی. کل جو احسن اقبال صاحب کو جوتا لگا اور مصدق ملک صاحب کو جو چپیڑ ماری گئی ہے, ہم نے اس کی مذمت کی, ہونی بھی چاہیے مذمت کی, اور یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. بٹ اس کے ساتھ ہم ایک بات یہ کر رہے ہیں, دیکھیں جب آپ کو اللہ عزت دے, آپ سینیٹر بن گئے, کوئی ایم این اے بن گیا, ایک ایکس پرائم منسٹر ہے, تو پھر آپ سب کے لیڈر ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ صرف ایک مخصوص جماعت کے لوگوں سے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو اللہ نے ایک رتبہ دیا ہے, اس کے ساتھ اس کے ساتھ کوئی چیزیں ریسٹرکشنز بھی دی ہیں کہ آپ کو کیا ضرورت ہے لوگوں کو اپنے سے ایک ورکر کے ساتھ لڑائی لڑنے کی, اسے پرووک کرنے کی, اسے دھکے دینے کی. وہ آپ کے لیول پہ تو نہیں ہے نا. نہیں وہ ٹھیک ہے, آپ کی بات درست ہے, لیکن اگر وہ نعرے لگا رہی تھیں تو یہ ہاتھا پائی تک معاملہ جو ہے. مصدق بھائی نے غلط کیا اس کے اندر, وہ جو جا کے لوگوں کے ساتھ وہ ان کو دھکے دے رہے ہیں, انہیں پش کر رہے ہیں, جس طرح خاقان عباسی. اور خاقان عباسی کا ماضی تو بہت ہی خطرناک ہے اس مسئلے میں. آپ نے جو کلپ دکھایا ہے, اس کے علاوہ بھی خاقان عباسی صاحب بہت کچھ کر چکے ہوئے ہیں آج تک, تو میں اس کی طرف نہیں جانا, پر یہ میں اس کی مذمت کرتا ہوں جو وہ انسیڈنٹ ہوا. بٹ آئندہ سے میں ان کے لیے بھی دیکھیں, ان کے لیے بھی یہ ہے کہ جہاں کسی دوسری پارٹی کے لوگ کھڑے ہوں, جہاں اس طرح کا آپ کو نظر آ رہا ہو کہ کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے, اسے وہ ہمارے تو پاکستان میں ملیہ بہت, مجھے یاد ہے کہ آپ کی بہت ساری کمیونٹیز اکٹھی رہتی ہیں, اور ان کا کوئی مذہبی تہوار آتا ہے, دوسرا والا اس کے اندر انٹرفیئر نہیں کرتا. ہمارے طرف تو یہ ہوتا ہے کہ گلی کے اندر تمبو لگ جاتا ہے, وہ ساتھ, چاہے اس کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے, وہ رستہ چینج کر کے دوسری طرف سے آتا ہے. آپ کیا کر رہے ہیں کہ ایک جگہ لوگ کھڑے ہیں جہاں ایک پارٹی کے لوگوں کو آپ نے پیسے دے کے چوری کیا ہوا ہے, ان کے جذبات اس وقت بہت زیادہ ہیں, پرائم منسٹر سے وہ محبت کرتے ہیں, وہ آ کے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, ان کو شو کر رہے ہیں دنیا کو کہ ہم پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور آپ وہاں جا کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ مریم نے چوری نہیں کی, مریم کے اوپر کیلبری فونٹ والا کیس ٹھیک نہیں ہے, جو مریم نے کہا تھا کہ میری پاکستان کے انگلینڈ میں بھی جائیداد نہیں ہے, وہ اس نے ٹھیک بات نہیں کی تھی. نواز شریف کے پلیٹلیٹس ٹھیک ہو گئے ہیں, نواز شریف کے دل کو بیماری ٹھیک ہو گئی ہے, اس کی شریانوں میں خون جانا ٹھیک ہو گیا. یہ بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن علی نواز امان صاحب, دلچسپ فیکٹر یہاں پر یہ ہے کہ کبھی بھی حسن نواز, حسین نواز یا مریم صاحبہ کو آپ مار کھاتے ہوئے نہیں دیکھیں گے. سو یہ بڑی آئرنی ہے کہ اگر لیڈرز جو ہیں وہ اپنے اس طرح سے سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کو یوز کریں, یا پھر آپ لوگوں کی جماعت کے لیے بھی یہ بات جاتی ہے کہ اگر آپ کے ورکرز جو ہیں وہ مار کٹائی کا حصہ بن رہے ہیں. ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہم آج کے پروگرام سے اجازت چاہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. زندہ باد.